فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جارج اردہ، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 27ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 308 ہے اور بیان جاری تھا، عنوان تھا اعتراضات کی بوچھاڑ، جس میں بیان ہو رہا تھا ابوذر کے متعلق کہ کس طرح معاویہ اور ان کی بنی امیہ اور ان کے حالی موالی انہیں اذیتیں دیتے تھے اور انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ہم نے جہاں اپنے بیان کو روکا تھا وہیں سے دوبارہ اسے جوڑتے ہیں۔ ابوذر معاویہ کی دھمکیوں کو ذرا برابر خاطر میں نہ لائے، بلکہ اسی مستعدی اور سرگرمی سے شام میں معاشرے کی اصلاحی کوششیں انجام دیتے رہے، جس نے معاویہ کا خواب خوار اور حرام کر دیا۔ شام کے دولت مند اور ذی وجاہت افراد بھی ابوذر کی تحریکات اور اصلاحی کوششوں سے اسی طرح گھبرائے جس طرح مدینے کے دولت مند اور ذی وجاہت افراد گھبرائے۔ سبوں کو خوف لاحق ہوا کہ ہماری لوٹ کھسوٹ اور دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹنے اور گھر بھرنے کا سلسلہ باقی رہنا ناممکن ہے۔ انہیں سخت خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں نادار اور مظلوم عوام ہم پر ٹوٹ نہ پڑیں۔ ان کے نزدیک نجات کی واحد صورت یہی تھی کہ ابوذر کو جلد سے جلد شام سے نکال باہر کیا جائے اور ان کی زبان بندی کر دی جائے تاکہ وہ ہماری برائیاں بیان کرنے سے باز رہیں۔ ایک شخص جندب بن فرحی معاویہ کے پاس آیا، ناصح مشفق کی زبان اور غلامانہ ذہنیت سے کہنے لگا، ابوذر شام کو تم لوگوں کے لیے خراب اور فاسد کر کے رہیں گے۔ اگر تم کو شام کی حاجت ہو تو جلدی خبر لو۔ معاویہ کے دل میں خیال آیا کہ ابوذر کو قتل کر ڈالیں، لیکن ڈر ہے کہ اگر قتل کرتا ہوں تو عوام بغاوت کر بیٹھیں گے۔ تو ابوذر کے فرزند، جن کی تلوار نیام میں نہ گئی تھی اور دل اسی طرح کینے سے بھرا ہوا تھا جیسے کہ حس بصری کہا کرتے تھے، ابوذر ایسے جلیل و قدر صحابی کے قتل سے اس لیے باز نہ رہے کہ انہیں حضرت عثمان کی ناراضگی کا خوف تھا، بلکہ وہ عوام کی ناراضگی سے ڈر کر اس ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو ابوذر کی شکایت لکھ بھیجی اور مشورہ چاہا کہ ابوذر کے بارے میں کیا کریں۔ عثمان نے لکھ بھیجا کہ ابوذر کو سخت دشواری پر سوار کر کر میرے پاس بھیج دو، ایسے شخص کے ساتھ جو ان پر انتہائی تشدد کرتا ہوا میرے پاس لائے۔ معاویہ نے عثمان کا حکم پا کر ایسے ہی کیا، ایسے پالان میں بٹھایا جس میں بیٹھنے کے لیے کوئی فرش بھی نہ تھا۔ مدینہ پہنچتے پہنچتے ابوذر کی یہ کیفیت ہو گئی کہ رانوں کا گوشت کٹ کٹ کر جدا ہو چکا تھا اور اذیت ناک لمبے سفر سے ان کی پیٹھ شکستہ ہو گئی تھی۔ دمشق سے لے کر مدینے تک ایسے قصائی اور جلاد سپاہی ساتھ ساتھ رہے جو ان کی تھکن کی پرواہ کرتے نہ گرمی کی شدت کا۔ ابوذر انتہائی ضعیف اور لاغر اور خستہ حال ہو کر عثمان کے پاس پہنچے۔ عثمان نے انہیں دیکھتے ہی کہا، تم نے ایسا کیا کیا؟ ابوذر نے جواب دیا، میں نے تو آپ کی خیر خواہی کی، آپ نے مجھے دھوکہ دینا چاہا، اسی طرح میں نے آپ کے صاحب یعنی معاویہ کی خیر خواہی کی، مگر اس نے میرے ساتھ فریب کیا۔ عثمان نے کہا، تم جھوٹے ہو، صرف فتنہ فساد برپا کرتے رہے ہو، پورے ملک شام کو تم نے ہمارے مخالف کر دیا ہے۔ ابوذر نے انتہائی سکون و وقار اور خود اعتمادی سے کہا، آپ ابوبکر اور عمر کے نقش قدم پر چلیے، آپ کو کوئی کچھ نہ کہے گا۔
عثمان نے کہا تم کو اس سے کیا مطلب کہ تمہاری ماں مر جائے؟ پھر ابو ذر اور عثمان میں بہت بات بڑھی۔ ابو ذر کا کہنا تھا کہ عثمان اپنی ہوا اور حوث کے تابع اپنے پروردگار کے نافرمان بندگان خدا کے ساتھ نامہربان ہیں۔ عثمان غصے سے بےتاب ہو گئے۔ حاضرین مجلس سے چیخ کر کہا تم لوگ اس کاذب بوڑھے کے متعلق مجھے مشورہ دو، میں زد و کوب کروں، قتل کر ڈالوں یا مملکت اسلامیہ کے حدود سے نکال باہر کروں؟ اس نے مسلمانوں کی جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بھی اس وقت وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ ایسے سن رسیدہ اور مصلح عظیم اور جلیل الشان صحابی کے ساتھ عثمان کا اس برتاؤ پر آپ تھرا اٹھے۔ آپ نے عثمان کی طرف نظر کی اور فرمایا میں نے رسول خدا کو ارشاد فرماتے سنا ہے، زمین و آسمان کے درمیان ابو ذر سے زیادہ صادق اور راست باز کوئی شخص نہیں۔ عثمان ہر وقت ابو ذر کے در پہ ایزا رہنے لگے۔ انہوں نے لوگوں کو عام ممانعت کر دی کہ نہ ابو ذر کے پاس بیٹھے نہ ان سے بات چیت کریں۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ ابو ذر کو راضی کرنا چاہیے۔ انہوں نے ابو ذر کے پاس 200 اشرفیاں بھیجی، اس سے اپنے فخر و فاقے کو دور کریں۔ ابو ذر نے لانے والے سے پوچھا کیا عثمان نے دوسرے مسلمانوں کو بھی اتنا ہی دیا ہے جتنے مجھے بھیجا ہے؟ قاصد نے کہا نہیں، ابو ذر نے کہا ہے کہ میں مسلمانوں ابو ذر نے کہا میں مسلمانوں کی ہی طرح فرد ہوں، جتنا انہیں ملنا چاہیے اتنا ہی مجھے بھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ اشرفیاں عثمان کے پاس واپس بھیج دی۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ابو ذر کے گھر میں کئی دن کی باسی جو کی روٹی تھی۔ عثمان نے ابو ذر کو جلادوں کے حوالے کیا، پھر ان کے جی میں آیا کہ انہیں ربضہ جلا وطن کر دیں۔ ربضہ میں بے آب و گیا زمین تھی جہاں نہ انسان زندہ رہ سکتا تھا، نہ حیوان، نہ کوئی سبزہ۔ جب ان کی روانگی کا وقت قریب آیا تو عثمان نے ابو ذر کی اہانت اور تحقیر اور قلبی اذیت پہنچانے کے خیال سے منادی کرا دی کہ کوئی شخص ابو ذر کو رخصت کرنے نہ جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی میں ہمت نہ پڑی کہ ابو ذر کو رخصت کرنے کے لیے باہر نکلے۔ صرف 5 شخصوں نے ہمت کی، علی ابن ابی طالب، ان کے بھائی عقیل، حسن و حسین اور عمار یاسر۔ مروان بن حکم جو تمام برائیوں کی جڑ اور ہر خرابی کی بنیاد تھا، ابو ذر کے ربضہ جلا وطن ہو کر جانے کی دیکھ بھال اسی کے ذمے تھی، اور اسی نے عثمان کا یہ فرمان نافذ کیا تھا کہ نہ کوئی شخص ان کی زوجہ اور ان کی اولاد سے کلام کرے، نہ رخصت کرے۔ مروان کی ہمت اتنی بڑھی کہ اس نے حضرت علی اور ان کے ہمراہیوں کو بھی ابو ذر کو رخصت کرنے سے روکنا چاہا۔ آپ نے اسے جھڑک کر بھگا دیا اور کوڑا مار بیٹھے اور چیخ کر کہا دور ہو، خدا تجھے جہنم میں لے جائے۔ پھر آپ نے ابو ذر کو رخصت کرتے ہوئے کہا اے ابو ذر، تم ان لوگوں سے خدا کے لیے ناراض ہوئے تھے، بس اسی سے معاوضے کی امید رکھو۔ یہ لوگ تم سے ڈرتے تھے کہ کہیں تمہاری باتوں کی وجہ سے دنیا ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور تم اپنا دین بچانے کی خاطر ان سے خائف تھے۔ بس اس چیز کو جس کی وجہ سے یہ تم سے خائف تھے، یعنی دنیا، انہیں کے ہاتھوں میں چھوڑ دو اور اس چیز کو لے کر بھاگ جاؤ جس چیز کے متعلق تم ان لوگوں سے خائف تھے، یعنی تم اپنے دین کو لے کر ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ تم نے اپنے جس دین پر ان لوگوں کو قابو نہ پانے دیا، اس دین کے یہ کتنے محتاج ہیں، اور تم کو ان لوگوں نے جس دنیا سے محروم کر دیا، اس سے تم کتنے بے نیاز ہو۔ عنقریب کل کے دن تم کو معلوم ہو جائے گا کہ فائدے میں کون رہا اور حسد کا مظاہرہ کس طرف سے زیادہ ہوا۔ اگر آسمان اور زمین دونوں کسی بندے کے لیے مسدود ہوں اور بندہ خدا سے ڈرنے والا ہو تو خداوند عالم کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے ضرور پیدا کر دے گا۔ تم ہمیشہ حق سے مانوس اور باطل کے سامنے ڈٹے رہو گے، اور اگر تم بھی ان لوگوں کی دنیا کو قبول کر لیتے تو یہ لوگ تمہیں بھی محبوب رکھتے، اور اگر تم اس دنیا سے قرض لیتے تو یہ لوگ تمہیں امان دیتے۔ اور یہ روایت ہے نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 447 پر۔ پھر آپ نے جناب عقیل اور عمار سے کہا آپ دونوں اپنے بھائی کو رخصت کریں، اور اپنے بیٹوں حسن اور حسین سے فرمایا اپنے چچا کو رخصت کرو۔ اس واقعے کی اطلاع حضرت عثمان کو ہوئی تو وہ حضرت علی پر بے حد غضبناک ہوئے۔ یہاں انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے، اور اسے پوچھنا بھی چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کیسے ابو ذر پر یہ مظالم ہوتے دیکھتے رہے،
اور آپ نے ان کو خلیفہ وقت کے ظلم و ستم سے بچانے سے کیوں نہیں کوشش کی؟ ابو ذر بزرگ ترین اصحاب پیغمبر اور اکابرین شیعان علی میں سے تھے۔ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خلیفہ وقت کی مخالفت کر رہے تھے۔ علی خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ وہ چاہتے تو ابو ذر کو جلا وطن کرنے سے عثمان کو روک دیتے اور تمام وسائل کو کام ملا کر عوام کو بنی امیہ کے خلاف صف بستہ کر دیتے۔ اس میں کس کو شک ہو سکتا ہے کہ مسلمان یقیناً خوشی کی خاطر علی کے ساتھ دیتے اور بے چوں و چرا ان کی باتوں کو قبول کرتے۔ علی کی اس خاموشی کی کیا وجہ تھی؟ جیسا کہ یہ سوال ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے، خود میرے دل میں بھی پیدا ہوا۔ میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ علی کی سکوت اور خاموشی کا سبب ایک جہت سے بہت واضح اور روشن ہے، ایک جہت سے بہت زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہے، ہر شخص کی سمجھ میں آنے والا نہیں۔ مشکل اور پیچیدہ اس حیثیت سے ہے کہ علی کا زمانہ آج کل کا زمانہ نہیں، آج سے 1300 برس پہلے کا زمانہ ہے۔ ایسے حالات اور اسباب اور علل اس زمانے میں موجود تھے کہ ہم 20ویں صدی میں ان تمام علل اور اسباب کا پتہ نہیں چلا سکتے اور نہ ٹھیک ان اسباب و علل کے تمام پہلوؤں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس زمانے کے حالات اور کیفیات ایسے تھے کہ جب تک کوئی شخص تہ تک نہ پہنچے ممکن ہی نہ تھا کہ ٹھیک سے سمجھ سکے اور ہر سبب اور نتیجے کو عمدگی سے سوچ سکے۔ بڑے بڑے محققین اور نقطہ راس دماغ اس زمانے سے لے کر آج تک لاکھ سر مارتے رہے، بے انتہا انہوں نے تحقیق اور جستجو کی، مگر اس زمانے کے حالات اور کیفیت کا پتہ نہ چلا سکے۔ علی ابن ابی طالب اپنے زمانے کی بہت سی ایسی باریکیوں کو سمجھتے تھے جو دوسرے نہیں سمجھتے تھے، اور بہت سے مطالب ان پر واضح اور روشن تھے جن تک دوسروں کی نگاہیں نہیں پہنچ سکیں۔ ان کا طرز عمل اپنے زمانے کے تقاضوں کی بنا پر ایسا تھا کہ بس علی ہی اپنے طرز عمل کے مصالحت اور اسباب و نتائج کو جانتے تھے، لیکن ان کے سکوت اور خاموشی کا وہ پہلو جو واضح روشن ہے وہ یہ ہے کہ علی کی فطرت اور سرشت میں قربانی اور فداکاری داخل تھی۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے میں بھی انہیں تامل نہ تھا۔ ہم جتنا بھی ان کی سیرت کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کو کے ہر پہلو سے جانچتے ہیں، یہ حقیقت ہم پر زیادہ سے زیادہ روشن ہوتی جاتی ہے۔ علی کے دین اسلام کی حفاظت کی ایسی فکر اور اس کی بقا سے ایسا گہرا تعلق تھا کہ اس کے مقابلے میں بڑی سے بڑی چیز کو خاطر میں نہ لاتے۔ شریعت کی حفاظت کے مقابلے میں انہیں کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ انہیں ہرگز یہ منظور نہ تھا کہ اسلام کی ترقی اور اشاعت اور اس کی بقا میں ذرا بھی سستی واقع ہو۔ زمانے جاہلیت میں بنی امیہ کی کیا سیرت رہی اور اسلام میں کیا رہی، وہ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم مسلمانوں کو بنی امیہ کے خلاف سب بستہ کرتے ہیں تو مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے گی اور دین اسلام میں بہت بڑا خلل پیدا ہو جائے گا۔ علی جانتے تھے کہ بنی امیہ ان تمام مسلمانوں کو جو سچے دل سے اسلام لائے ہیں اور جن کی ذات سے اسلام وابستہ ہے، قتل کر دینے کے در پر ہے، تاکہ قیود شریعت سے انہیں پوری طرح آزادی مل جائے، جو چاہیں کرتے پھریں، کوئی شخص ان پر اعتراض کرنے والا نہ ہو۔ کیا مروان بن حکم نے عثمان کو بار بار اکسایا نہیں کہ علی اور دیگر جلیل القدر صحابہ جیسے ابو ذر اور عمار وغیرہ کو قتل کر ڈالے؟ اس اکسانے کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے رہتے ہوئے مروان اور اس کے حالی موالی من مانی کارروائیاں کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے اور نہ اپنے ولی اور منشا کے مطابق تباہی و فساد کر سکتے تھے۔ اگر مروان کی تمنا پوری ہو جاتی اور سچے مسلمان شہید ہو جاتے تو کون اندازہ کر سکتا تھا کہ اس وقت عرب میں فتنہ و فساد اور ظلم و جور کس حد تک جا پہنچتے؟ کیا یہ علی کی انتہائی دور اندیشی نہ تھی کہ وہ ابو ذر کے معاملے میں اس حد تک ناگواری ظاہر کرنے پہ اکتفا کریں کہ جس حد تک انہوں نے ان مظالم اور زیادتیوں پر ناگواری ظاہر کرنے میں قناعت کی جو خود ان کی ذات پر ہوتے تھے، تاکہ مسلمانوں کا شیرازہ نہ بکھرے اور وہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہو جائیں۔ اس سے پہلے سقیفہ کے موقع پر بھی تو ایسا ہی ہو چکا تھا۔ عمر بن خطاب علی کے اس گھر پر جو لوگوں کی امیدوں کا کعبہ تھا،
अपने साथियों को लेकर आते हैं। इन्हें तलवार के जोर पर कशा अबू बकर के पास ले जाते हैं ताकि वो अबू बकर की बैत करें। मुसलमान अली के इर्द गिर्द मौजूद थे, बाज़ हैरत और ताज्जुब में गर्क, बाज़ गुस्से में आपे से बाहर, और सब के सब मुंतज़िर थे कि अली बस सिर्फ इशारा करें। लेकिन ये मुमकिन ना था कि अली इसका मौका ही नहीं आने देते कि नौबत इस हद तक आ पहुंचे कि वो लोगों को भड़काएं और एक हंगामा अजीम खड़ा नहीं कर सकते थे, जबकि अली दीन इस्लाम का सुतून, अदल का किला और क़िबला ख़ास और आम थे। लेकिन अली ने अपने लिए क्या किया? लोगों ने जब देखा कि उमर तलवार के जोर पर अली को गिरफ्तार करके दारुल खिलाफत की तरफ ले जा रहे हैं तो सख्त मुताज्जिब हुए। लेकिन जब उन्होंने अली के चेहरे पर नज़र की तो उन्होंने इनके चेहरे पर ज़रा बराबर बरहमी के आसार नहीं पाए। अली ने ना आवाज़ बुलंद की, ना लोगों को भड़काया, ना किसी को तलवार उठाने की इजाज़त दी। ये देखकर लोगों की हैरत और ज़्यादा बढ़ी। फिर इस वक्त लोगों के ताज्जुब का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अली उन लोगों के मुकाबिल खड़े इंतहाई सुकून और इत्मीनान से इन्हें कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी की हिम्मत ना होती कि इनके माकूल बातों के मुकाबले में लब खोले और इनकी मुदल्दल बातों का जवाब दे। अली अपने हक का इजहार कर रहे थे, दलील और बुरहान से अपने हक को साबित कर रहे थे, लेकिन आमतुन्नास की भलाई की खातिर अपने हक के छीनने पर सब्र सुकूत से काम ले रहे थे। अली अपनी बातों में एहतियाज और इस्तदलाल और अपने हक साबित करने में भी हक पर थे, और सब्र और सुकूत और तहम्मुल और दरगुजर से काम लेने में भी हक पर थे, और अपने को अच्छी तरह जानते थे। अली के असाब को बड़ी हैरत थी कि अली इस हाल और इस नौबत पर कैसे राजी रहे। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसे वो लोग नहीं समझ सकते थे और अली इससे अच्छी तरह जानते थे। वही बात ऐसी थी जिस पर अली की सारी फिक्र और तवज्जो मरकूज रही, और वही बात इनके इत्मीनान क़ल्ब और खंदाए जबीनी का बाइस थी। और वो बात ये थी कि अली इस्लाम की बुनियाद रखने में पैगंबर के शरीक रह चुके थे। तबलीग और इशाअत इस्लाम में इनका बराबर का हिस्सा था, और वो इस चमन की ताराजी क्यों कर गवारा कर सकते थे जिसे उन्होंने पैगंबर के दोष बदोश रियाजत करके परवान चढ़ाया था। अली ने इस रोज़ जो सुकूत किया वो महज इसलिए ताकि दीन इस्लाम पर आंच ना आए। उन्होंने अपने हुकूक की कुर्बानी गवारा की, मगर इस्लाम को एक हौलनाक ख़तरे से निजात दे दी। वो समझते थे कि अगर मैं मुखालफत करता हूँ तो मुसलमानों की सफ़ों में इंतशार पैदा हो जाएगा और लोग एक दूसरे से उलझ पड़ेंगे। अली ने अबू ज़र के बारे में भी वही किया जो खुद अपने बारे में किया। जिलावतनी के बाद अबू ज़र पर क्या गुजरी? वो कबीरुल हसन जलीलुल क़दर सहाबी भूखों मर गए, खुद भी और इनके अहले खाना भी ऐसे जांगुजार और रूह फरसा सूरत हाल से जिस पर जमादात भी गिरिया करें और पत्थर का भी दिल पानी पानी हो जाए। रिवायतें बताती हैं कि जनाब अबू ज़र और उनकी रफ़ीक़ हयात बच्चों के मरने के बाद कई रोज़ तक शिद्दत गुरसकनी से जहाँ बलब रहे। फिर अबू ज़र ने अपनी बीवी से कहा, उठो ज़रा इस टीले तक चलें, शायद कुछ जंगली फल मिल जाएं। ये दोनों टीले की तरफ रवाना हुए। तेज़ और तुंद हवाएं चल रही थीं, दोनों को कुछ न मिला। अबू ज़र पर बेहोशी सी तारी होने लगी, बावजूद ये कि सख्त ठंडी हवाएं चल रही थीं, मगर इनके माथे पर पसीना आ गया जिसे वो बार बार पहुँचते थे। बीवी ने इनकी तरफ नज़र की तो देखा कि इनकी आंखें उलट चुकी हैं। वो रोने लगी। अबू ज़र ने कहा, क्यों रो रही हो? बीवी ने कहा, क्यों ना रो, तुम बेआब हो गया ज़मीन पर दम तोड़ रहे हो। मेरे पास कोई ऐसा कपड़ा भी नहीं जो मेरे या तुम्हारे कफन का काम दे सके। जनाब अबू ज़र बीवी की हालत देखकर बहुत रंजीदा हुए और कहा, रास्ते पर जाकर खड़ी हो जाओ, शायद मोमिनीन में से कोई इधर से गुजरता हुआ मिल जाए। बीवी ने कहा, यहाँ कौन अब नजर आएगा? हाजियों का काफिला गुजर चुका, अब रास्ता वीरान है। अबू ज़र को पैगंबर का इरशाद याद आया जो आपने अबू ज़र से फरमाया था कि आपने बीवी से कहा, नहीं तुम जाओ, रास्ते पर अच्छी तरह नज़र करो, अगर कोई तुम्हें दिखाई दे तो तुम्हें फिक्र और तरद्दुद से निजात मिल जाएगी, और अगर कोई नज़र ना आए तो मेरा चेहरा चादर से ढाक देना और मेरी मैयत ले जाकर रास्ते पर रख देना, और जो सवार भी तुम्हारी तरफ से पहले गुजरे इससे कहना, ये अबू ज़र
صحابی رسول ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، یہ اپنے پروردگار سے جا ملے ہیں، ان کے غسل اور دفن میں میری مدد کریں۔ جناب ابوذر کی بیوی بار بار ٹیلے پر دوڑ کر جاتی، پھر واپس آ کر ابوذر کی تیمارداری میں مشغول ہو جاتی۔ اسی طرح وہ ایک مرتبہ افق پر نظر جمائے تھیں کہ دفتن کچھ لوگ اونٹوں پر سوار آتے نظر آئے۔ ابوذر کی بیوی نے کپڑا ہلا ہلا کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ سوار ان کی طرف مڑے، قریب آ کر پوچھا، کنیز خدا کیا بات ہے؟ ابوذر کی بیوی نے کہا، ایک مسلمان کی میت ہے، ان کی تکفین کرو، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ ان لوگوں نے پوچھا، وہ مرنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابوذر غفاری۔ ان لوگوں کو یقین نہ آیا کہ پیغمبر کا ایسا جلیل القدر صحابی اس صحرا میں کیسے مر سکتا ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا، کون ابوذر؟ رسول اللہ کے صحابی تو نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ ان لوگوں نے کہا، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، خداوند عالم نے ہمیں خصوصی عزت بخشی ہے۔ انہوں نے اپنی سواریاں دوڑائیں اور جلد از جلد ابوذر کے پاس جا پہنچے۔ ابوذر، جن کی احتضار کی گھڑیاں تھیں، دیر تک ان لوگوں کے چہرے کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہے، پھر خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں کہا، خدا کی قسم اگر میرے پاس اتنا کپڑا ہوتا تو میرے اور میری زوجہ کے کفن کے لیے کافی ہوتا، تو یقیناً میں اسی کپڑے میں کفن دیا جاتا۔ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص بھی کسی وقت حاکم رہ چکا ہو یا کارندہ رہا ہو یا قاصد یا سردار، وہ مجھے کفن نہ دے۔ لوگ حیران اور پریشان ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کیونکہ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جو کسی نہ کسی وقت ان عہدوں میں سے کسی عہدے پر سرفراز نہ رہا ہو، مگر ایک قبیلہ انصار کا جوان اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے چچا، میں آپ کو اپنی اسی چادر کا کفن دوں گا جسے میں نے محنت مزدوری کر کے خریدا تھا، اور اس کپڑے کا کفن دوں گا جس کا سوت میری ماں نے کاٹ کر میرے احرام باندھنے کے لیے بنایا تھا۔ ابوذر نے کہا، تم ہی مجھے کفن دینا، تمہارے کپڑے حلال و پاک ہیں۔ ابوذر اس بات سے خوش ہو گئے کہ ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ انہوں نے لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی اور بڑے سکون اور اطمینان سے آخری سانسیں لیں اور اپنی جان جہان آفریں کے سپرد کر دی۔ اس وقت کالی گھور گھٹاؤں نے آسمان کو ڈھانک لیا، تیز اور تند ہوائیں چلنے لگیں اور یک بیابان نے اڑ کر قضا کو تیرہ و تاریک بنا دیا۔ یوں سمجھیے کہ ربضہ کا ریگزار ایک متلاطم دریا سے بدل گیا۔ اس جوان انصاری نے ابوذر کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ دعائیہ کلمات کہے۔ مورخین نے ان کلمات کی نسبت مالک اشتر کی طرف دی ہے، اور وہ کہتا تھا کہ خداوندہ، یہ ابوذر تیرے رسول کے اصحاب میں سے ہیں، عابدوں کے درمیان انہوں نے تیری عبادت کی، بت پرستوں کے ساتھ جہاد کیا، کسی سنت میں تبدیلی نہ کی، کسی حکم میں الٹ پھیر کے مرتکب نہ ہوئے، انہوں نے برے افعال اور ناپسندیدہ اعمال ہوتے دیکھے اور دل و زبان سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں لوگوں نے ان پر مظالم کیے اور ان کی ذلت اور اہانت کی، انہیں ان کے گھر سے نکال باہر کیا، ان کے حقوق سے محروم کیا، انہیں ذلیل و خوار کیا، پھر وہ عالم غربت اور بیچارگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خدا اس کو غارت کرے جس نے انہیں۔ تمام مجمع نے ہاتھ اٹھا کر انتہائی خضوع و خشوع سے آمین کہا۔ انہوں نے کہا کہ خدا اسے غارت کرے جس نے انہیں محروم اور حرم رسول سے جلا وطن کیا جو ان کا دارالہجرت تھا۔ تمام لوگوں نے آمین کہا۔ سلام ہو ابوذر پر جو حق کے لیے اٹھے، حق کے لیے کوشش کی، یہاں تک کہ انہیں دنیا سے راہ اختیار کی اور انسان کی عظمت اور اس کے حقوق کی بڑائی پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ مرد بزرگ اور کریم تھے جو موت سے کبھی نہ گھبرائے، نہ زندگانی پر فرفتہ ہوئے۔ ابوذر، ان کی زوجہ اور ان کے بچوں کے دردناک واقعات نے لوگوں کے دلوں کو دہلا دیا۔ سب کی ہمدردیاں اس مظلوم ستم رسیدہ گھرانے کی طرف ہو گئیں، جہاں اور بہت سی باتوں نے لوگوں کے دلوں میں عثمان کے خلاف آگ لگائی۔ یہ واقعہ بھی آگ لگانے کا باعث ہوا۔ حضرت عثمان اور بنی امیہ پر لوگ پہلے سے زیادہ غضبناک رہنے لگے۔ اسی کے ساتھ اس کو بھی ملا لیجئے کہ عوام الناس کو یہ ایک انتہائی بدحواس کرنے والی خبر تھی
کہ خاندان پرستی اور اقربا نوازی کی سیاست پر جو بھی اعتراض کرے اس کے ساتھ ایسا بہیمانہ اور درندوں جیسا سلوک کیا جائے جیسا کہ ابو ذر، عبداللہ بن مسعود اور عمار یاسر کے ساتھ کیا گیا۔ انہیں زد و کوب کیا گیا، ان کی انتہائی ذلت اور اہانت کی گئی، ان کو ان کے وظائف اور حقوق سے محروم کر دیا گیا، اور اس کے برعکس بنی امیہ کو آسمان کے نیچے کی تمام دولت اور منافعت، تمام عہدہ اور منصب پر مسلط کر دیا گیا۔ عثمان نے ان کی انتہائی عزت و توقیر کی، انعام و اکرام سے نوازا، حالانکہ عثمان کے لیے لازم یہ تھا کہ بنی امیہ کو اپنے پاس سے نکال باہر کرتے۔ دوسرا ناپسندیدہ عمل عثمان کا جو عوام الناس کے صدمہ اور ملال اور غم اور غصے کا باعث ہوا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ان لوگوں پر عتاب اور عقاب کیا جو ولید بن عقبہ کی شکایت لے کر ان کے پاس آئے تھے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ عثمان نے سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے ان کے بدلے ولید کو کوفے کا حاکم مقرر کیا، جو عثمان کا مادری بھائی تھا۔ لوگوں کو یہ حرکت انتہائی شاق گزری۔ روایتیں یہاں تک بتاتی ہیں کہ ولید جب کوفے آیا اور عمر بن زرارہ نخعی کی نشستگاہ کی طرف سے گزرا تو عمر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، اے گروہ بنی اسد، عثمان نے ہمارے ساتھ انتہائی نامناسب برتاؤ کیا ہے۔ کیا ان کا انصاف یہی ہے کہ وہ سعد بن ابی وقاص کو ہمارے پاس سے ہٹا لیں، جو نرم مزاج اور نرم دل انسان طبیعت ہے، اور ان کے بدلے اپنے بھائی ولید کو حاکم مقرر کر کے بھیجیں، جو احمق، دیوانہ اور بد کردار ہے۔ ولید کے گورنر بنائے جانے کے بعد کوفے والوں کا عام مقولہ تھا کہ عثمان نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذلیل کر کے اپنے بھائی کو عزت دینا چاہی۔ حضرت عثمان نے بارہا ولید کی شکایت کی گئی، مگر انہوں نے نہ اسے معزول کیا، نہ فریادوں کی فریاد پر توجہ کی، حالانکہ ان فریادوں میں زیادہ تر نیکوکار صحابہ تھے۔ ان کا طرز عمل ولید کے بارے میں بھی ویسا ہی تھا جیسا اپنے دوسرے اعزاء اور رشتہ داروں کے بارے میں تھا۔ جس طرح دوسرے رشتہ داروں کے متعلق نہ کسی کی شکایت سنتے، نہ کسی کی رائے قبول کرتے، اسی طرح ولید کے متعلق بھی انہوں نے فریادیوں کی کسی بات پر دھیان نہ دیا۔ علامہ ابن عبدریہ عقد فرید میں سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ عثمان خلیفہ ہوئے تو ان کے خلیفہ ہونے کو پیغمبر خدا کے اصحاب نے بہت ناگوار جانا، اس لیے کہ عثمان زیادہ تر حاکم بنی امیہ سے مقرر کرتے اور ان کے وہ مقرر کردہ حکام زیادہ تر ایسی حرکتوں کے مرتکب ہوتے جو اصحاب رسول کو ناگوار گزرتی۔ اس معاملے میں حضرت عثمان سے شکایت کی جاتی تو وہ ان حکام کی معزولی نہیں کرتے۔ ولید کے متعلق ایک شاعر نے کیا کہا کہ بروز قیامت عطیہ گواہی دے گا کہ ولید بیچارے کا کوئی قصور نہیں۔ نماز ختم ہونے پر اس غریب نے پکار کر پوچھا تھا کہ کہو تو اور زیادہ کر دوں؟ اس نے تو خیر کی زیادتی کرنی چاہی، اگر لوگ اس کی بات مان لیتے تو یہ صبح کی نماز 10 رکعت سے زیادہ پڑھا دیا کرتے، لیکن اے ابو وہب، لوگوں نے انکار کیا، اگر وہ تیری بات مانتے ہوتے تو شف اور وتر کو ملا دیتا۔ تم چلے مگر لوگوں نے تمہاری لگام پکڑ لی، اگر تمہاری لگام چھوڑ دیتے تو تم چلے ہی جاتے۔ کوفے کے بہت سے لوگ حضرت عثمان کے پاس آئے اور ولید کے شرمناک افعال کی شکایت کی۔ حضرت عثمان نے بجائے اس کے کہ ان لوگوں کی شکایتوں پر توجہ دیتے، انہیں ڈرایا دھمکایا، اور ان لوگوں نے ولید کی بدکاریوں کی گواہی دی، انہیں کوڑے سے مارا، حالانکہ ان لوگوں کا قصور اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے یہ مقدمہ حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا اور ولید کی ناپسندیدہ حرکات کی شکایت کی تھی۔ بنی امیہ کا سب سے زیادہ سخت اور شدید برتاؤ جو انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا، یا ان لوگوں کے ساتھ جنہیں وہ اپنے مخالفین ہی کے درجے پہ رکھتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کی خواہش محض یہ تھی کہ خلافت میں تمام عوام کا حق ہو، نہ کہ یہ خاص بنی امیہ کے مالک بن کر رہ جائیں۔ وہ سلوک و برتاؤ وہ ہے جو انہوں نے محمد بن ابی بکر اور مصریوں کے ساتھ کیا جو مصر جا رہے تھے۔ ہم آئندہ فصل میں اس واقعے پر تفصیل سے بحث کریں گے، کیونکہ حضرت عثمان کے واقع قتل سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ پھر یہ کہ بعض مؤلفین اور منصفین اس
معاملے میں اپنی ذاتی رائے پیش کرتے ہیں، ہم عنقریب پورے واقعے کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور آپ اپنی رائے بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی ریکارڈنگ میں ہم آگے